اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم عزیزان محترم، نادر شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ پہلی رجب سے ماشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ عبادات کو انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس میں مجھے ایک خاص بات کرنا ہے، وہ یہ نمازیں تو میں مسلسل بتا ہی رہی ہوں، وہ میرا ویڈیو آپ کو مل بھی گیا ہوگا یا مل جائے گا انشاءاللہ ابھی، مگر ایک خاص بات کرنا ہے، وہ یہ کہ اتنی قیمتی نمازیں، اتنے قیمتی عمل اور اعمال، بہت سے لوگ تھوڑا سا مایوس ہونے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ ناز باجی ہم دیر میں ویڈیو ملا، یا دیکھیں ایک تو آپ نے جس نے سبسکرائب کر رکھا ہے، جیسے ہی ویڈیو ڈالتا ہے تو پہلی رجب سے روز میرے ویڈیوز آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کے نے سبسکرائب کر رکھا ہے اس کے پاس تو فوراً پہنچ جاتا ہے، لیکن جس نے نہیں کر رکھا ہے تو دیر میں پہنچتا ہے، یا کوئی جو نئے ویور ہیں ان کو افسوس بھی ہوتا ہے، بعد میں میسیجز آتے ہیں یا فون، یا کہ بھئی ہم نے دیر میں دیکھا، یا ہم نہیں پڑھ پائے، ہمیں بہت افسوس ہوا، یا یہ کہ دیر میں دیکھا یہ بڑی لمبی نماز تھی، اب شروع کرتے تو کب ختم کرتے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تمام سوال۔ تو مجھے کچھ باتیں کرنا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، اور کچھ ایک اس طرح سے بھی لوگوں کے دل میں رہتا ہے کہ مجھے اتنا وقت نہیں ملتا ہے، ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہے یا بچے وغیرہ ہیں، شوہر کا خیال کرنا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنی ٹائم نہیں ملتا ہے جو ہم اس قدر عبادات کو انجام دے سکیں، روزہ رکھ لیتے ہیں وہی بہت ہے، تمام اس ٹائپ کی جو بھی باتیں ہیں، تو ان کے لیے مجھے یہ کہنا ہے کہ بالکل مایوس نہیں ہوں۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور پتہ ہے عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ عورتوں کا جہاد تو یہی تو جہاد ہے کہ آپ اچھی شوہرداری کریے، آپ اپنی اچھی گھرداری کریے، آپ اپنے گھر کے جو مینجمنٹ ہے، جو گھر کا سکون ہے، اپنے خاندان کا سکون ہے، گھر کا سکون ہے، اتنے بچوں کی، اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں، ان کی خوشیوں کا سبب بھی کبھی کبھی کیا زیادہ تر ہم ہی لوگ بنتے ہیں، کہ ان سب کا خیال رکھنا ہے، ان سب کے سسٹم کو صحیح رکھنے کا جو طریقہ ہے، وہ ایک جو خاتون ہوتی ہے، جو گھر میں ذمہ دار ہوتی ہے، جو کام کر رہی ہوتی ہے، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کیا پروردگار عالم ان کو کچھ نہیں دے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ہر قدم ایک عبادت ہے، اور جہاد عورتوں کا یہی جہاد ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کا سوچنا مطلب سوچ میں فرق ہو گیا، ٹی سیٹ ہو جائے، ڈنر سیٹ ہو جائے، یہ سیٹ ہو جائے، وہ سیٹ ہو جائے، مائنڈ چاہے جتنا آپ سیٹ رہے، تو یہ نہیں ہے۔ لائف کو سیٹ کریے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جو اس کا فریم ہے، اس میں شوہرداری، گھرداری، اخلاق اور تمام معاملات اپنی عبادات کے ساتھ، پھر اگر ہماری قلیل بھی عبادت ہے تو اللہ قبول کرے گا۔ کثیر عبادتیں کریں، لمبے لمبے سجدے کیے، بہت بڑی بڑی عبادتیں کر ڈالی، اور خدا نہ کرے کسی کا حق مارے بیٹھے ہیں، کسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، صرف خود غرضی پر دھیان ہے کہ ہماری عاقبت بن جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ جب روزہ رکھا ایسا کہ اتنا ادھم چوکڑی گھر میں کہ ہمارے روزے سے باقی روزے دار بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ نہیں، جتنا آرام سے آپ عبادات کو انجام دے سکیں وہی بہت ہے۔ آپ شروع کریے، بڑی وہ نمازیں 50 رکعت، 100 رکعت وغیرہ، آپ شروع تو کریے، جتنا کر سکتی ہوں اتنا کریے، انشاءاللہ اللہ اجرے گا۔ قصد رکھیے کہ ہمیں پورا کرنا ہے، اور پھر بیچ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے ایک ایک قدم کا بچے کو مسکرا کے دیکھنے تک کا تو ثواب ہے، بچے کو بوسہ لے لے اس تک کا تو ثواب ہے،
دودھ پلانا اور پریگننسی کو ہولڈ کرنا اور ڈیلیوری وغیرہ، ان سب کے تو ثواب عظیم ہیں، تو عورت کبھی بھی مایوس نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ جن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا فیملی چھوٹی ہے، الگ الگ کہیں پر ہیں، جن کے پاس وقت زیادہ ہے وہ زیادہ عبادت کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی دعا کرنا ہے پروردگار ٹھیک ہے ان کی لمبی عبادت ہے ان کو بھی قبول فرما، ہماری قلیل عبادت ہے اس کو بھی قبول فرما، کثیر کے ساتھ جوڑ دے۔ وہ پروردگار عالم کے خزانے میں کیا دیر تھوڑی نہ ہے، جو کچھ بھی مانگے جس طرح سے مانگے، ہم کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، دینے کے لیے تو دریائے رحمت جوش میں ہے، کیونکہ روزے داروں کا تو سونا جاگنا اور سوتی ہوئی جو سانسیں ہیں وہ بھی عبادت ہیں۔ ایک تسبیح کا ایک دانہ بھی پڑھ لیا، قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھ لی تو پورا قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہے۔ یہ سب رحمتیں کم ہیں، تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں مگر خوشی سے، بغیر ناراضگی، بغیر غصے کے، جو امور خانہ داری کے کام ہیں وہ اگر ہم خوشی سے کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو سحری کروا رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں یا افطار بھجوا رہے ہیں، اس میں کتنی بھی محنتیں لگ رہی ہیں آخر تو کر ہی رہے ہیں، پھر اگر اس میں ناراضگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، غصے کے ساتھ، تو یہ سب جو ہیں ہماری عبادتوں میں خلل چیزیں پہنچاتی ہیں۔ سکون کے ساتھ عبادت کریں، جتنا ہو سکے آرام سے کریں۔ یاد ہوگا آپ کو وہ واقعہ میں نے کہیں مجلس میں پڑھا تھا کہ مولا نے دیکھا کہ بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو مولا نے یہ بات کہی کہ دیکھو جو لمبی دعائیں سنتا ہے وہی چھوٹی دعائیں سننے والا بھی ہے، تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں۔ جن کے پاس ٹائم کم ہے، کم عبادتیں کر پا رہے ہیں، بس اس کو خضوع و خشوع کے ساتھ کریں۔ اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہی میں نے پہلے شاید پورا ویڈیو اس بات پر بنایا ہے کہ صبح کا آغاز ہو شہزادی کے دشمنوں پر لعنت کر کے، اور زندہ امام علیہ السلام پر سلام کیا، 12 امام 4 معصومین علیہ السلام کو یاد کیا، دن کا آغاز کیا، اور موبائل کا صحیح استعمال تو تب ہے، اس کو تو ہم بجلی سے چارج کر لیتے ہیں، لیکن ہم کیسے چارج ہوں گے؟ ہم کو چارج کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں موبائل میں ہی حدیث قصہ ہے اور تمام دعائے توسل ہے، جمعہ ہے تو دعائے ندبہ ہے وغیرہ وغیرہ، سورہ رحمان ہے، جو چیز بھی ہے آپ سننا چاہتے ہیں، ہر چیز کی اپنی الگ فضیلت ہے، ہر چیز کی اپنی الگ برکت ہے، ضرور اس میں ہی لگائیے، موبائل میں لگائیے اور وہ سارا گھر سنیں، تو گھر سے بھی نگیٹیوٹی جائے گی، اور انسان جو ہے اگر اچھی سوچ رکھتا ہے تو روح تازہ رہتی ہے۔ تو بس اس میں صبح لگا لیجئے، اور جو پڑھ لیں، جن کے پاس فرصت ہے ان کو پڑھنے دیجئے۔ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا، میرا تو ابھی 4 ہی سپارے ہوئے، 3 ہی سپارے میں، نہیں، جو کر رہے ہیں بس پروردگار عالم سے دعا ہے، پالنے والے، اے پروردگار عالم تو خالق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، بس اس کو قبول کر لے، معاملہ تو قبول پر ہے، کتنا بھی کوئی پڑھ لے، اگر ایک سجدہ بھی قبول ہے تو نسلیں بدل جاتی ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک لمحے کے تکبر نے، ایک لمحے کے تکبر نے ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان سے بچ کے رہنا ہے، دل دماغ اپنا ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، نہ دوسرے کو ڈسٹرب کرنا ہے، نہ خود ڈسٹرب ہونا ہے، جو کر سکتے خوشی خوشی کریں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے رہیں، بیوی کا جلدی سے روزہ تعمیر ہو اور مولا کا انشاءاللہ ظہور ہو، آپ لوگوں کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا، پروردگار عالم ساری مصیبتوں سے نجات ملے، یہ موذی مرض کو واصل جہنم کر دے پروردگار عالم۔
عالم یہ ساری دعاؤں کے نتیجے میں اور ساری عبادات کے نتیجے میں پوری کائنات کو امن اور چین ملے انشاءاللہ۔ سب ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک میں آپس میں ایکا میل محبت رہے، اس سے پہلے ہمارے اپنے گھر خاندانوں میں ایکا میل محبت رہے، اور آپ لوگ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔